السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، رب دو جہاں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے سب سے پہلے حق بات کہنے کی اور عمل کرنے کی، اور پھر آپ سب لوگوں کو بھی سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایک نہایت ہی آسان عمل، آسان اتنا کہ ہمارے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ آسان، اور فضیلت اس کی نہایت ہی زیادہ ہے، اور کرنے والے آپ کو بہت ہی تھوڑے ملیں گے۔ لیکن مجھے آج امید ہے کہ اس موضوع کے سننے کے بعد ہم اور آپ انشاءاللہ الرحمن اس پہ ضرور پابندی سے اور مداومت کے ساتھ عمل کریں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آسان اتنا زیادہ ہے کہ ابھی آپ اس استراحہ کے اندر ہیں، یہاں سے جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے تو گھر جاتے ہوئے نہ آپ کے گاڑی کا پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا، نہ ہی آپ کا کسی قسم کا خسارہ ہوگا، نہ پیسہ کوڑی لگے گا، اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو الگ سے وقت دینا پڑے گا۔ آسان اتنا ہے کہ نہ تو اس کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسجد میں جانے کی ضرورت ہے، آپ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور فضیلت اس کی اتنی زیادہ ہے۔ آئیے ہم اور آپ اسی فضیلت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا انبئکم بخیر اعمالکم وارضاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق ومن ان تلقون عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذکر اللہ۔ سبھی بھائیوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ نہایت ہی آسان عمل کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، کہ نہ تو اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت ہے، جہاں بھی ہوں آپ، جس حال میں ہوں، آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور فضیلت اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما دیا: الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تم لوگوں کو، نمبر 1، کیا میں تم لوگوں کو تمہارے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتلا دوں؟
نمبر 2 پہ فرمایا وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, اور بعد حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, کہ وہ نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت ہی خوش کرنے والے ہیں تمہارے رب کو. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ, اور وہ تمہارے درجے اور مرتبے کو نہایت ہی بلند کرنے والے ہیں. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ, اور تمہارے لیے بہتر ہے سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ. وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ, اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو, پس دشمن یا تو تمہاری گردنوں کو مار دیں یا تم دشمنوں کی گردن کو اتار دو. صحابہ کرام نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہتر عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنا. میرے محترم بھائیوں اور دوستو, دیکھیں یہ عمل کتنا آسان ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو نافذ کریں اور اس عمل سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ذکر و اذکار کے مختلف کلمات ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اتنا آسان ہے کہ ایک ان پڑھ جاہل گنوار آدمی بھی بآسانی کہہ سکتا ہے. کچھ ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ان سے گزارش ہے کہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اور اس کے علاوہ دیگر اذکار کے کلمات موجود ہیں. اور ان اذکار میں ایک اور نہایت ہی ذکر ہے, آسان ذکر ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ, جسے افضل الذکر کہا گیا ہے. آئیے خصوصاً ہم لوگ اس ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس حدیث کو ابن حبان نے اور حاکم نے روایت کی ہے, اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ قال یا ربی کل عبادک یقولون هذا قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ مجھے کچھ کلمے سکھلا دے جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کر لیا کروں, جس کے ذریعہ میں تجھ سے کچھ طلب کر لیا کروں. تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو تیرے سبھی بندے کہتے ہیں, ان کی مراد تھی انہیں کوئی خاص جملہ سکھلا دے, کوئی خاص ذکر سکھلا دے. تب اللہ تعالی نے کہا اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ. اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے, آپ فرشتوں کو لے لیں, جنت جہنم کو لے لیں, جتنے مخلوقات آسمان کے اندر موجود ہیں سب کو لے لیں,
والارضین السبع، اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، پہاڑ، سمندر، دریا، جنات اور انسانوں کو بھی شامل کر لے آپ، ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزن سے جھک جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ذکر و اذکار کا یہ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں اور اس عمل پہ مواظبت اور ہمیشگی برتیں۔ اللہ رب العالمین سے بخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام حاضرین کو اور تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت پہ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ اس روئے زمین سے ہو تو تیرا مبارک کلمہ اور ذکر لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں سے جاری و ساری ہوں۔ آمین آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔